چین میں گزشتہ سال شادیوں کی شرح میں 2023 کے مقابلے میں 20% کمی ریکارڈ کی گئی۔ چین کے محکمہ شہری امور کے مطابق 2024 میں ملک میں 61 لاکھ جوڑوں نے شادی کے لیے رجسٹریشن کروائی، جبکہ 2023 میں رجسٹریشن کروانے والے جوڑوں کی تعداد 70,68,000 تھی۔ رپورٹ کے مطابق شادی اور بچوں کی شرح پیدائش میں کمی تشویشناک بات ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 2035 تک 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد چین کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہوں گے۔ چین 1.4 ارب کی آبادی کے ساتھ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، جبکہ عمر رسیدہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چین کی سال 1980 سے 2015 تک ایک بچہ پیدا کرنے کی پالیسی اور اربنائزیشن کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث دہائیوں سے شرح پیدائش میں کمی واقع ہو رہی اور آئندہ 10 سالوں میں تقریباً 30 کروڑ چینی یعنی امریکہ کی کل آبادی کے برابر افراد ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں نے جب یہ خبر دیکھی تو مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، جو ہمارے چینی دوست اب شادی سے بھاگنے لگے ہیں اور وہاں لوگ افزائش نسل میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ تو میں نے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی جستجو کی۔ آپ بھی میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھیں، بڑے ہی حیران کن نتائج آپ کو ملیں گے۔ ان حقائق کو جاننے کے لیے مجھے اس چین کے پورے معاشرے کو کھنگالنا پڑے گا، اور خاص طور پر وہاں کی شادی کی روایات، رسم و رواج، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی ہمیں ان کی شخصیت سے روشناس کروائے گا۔ اس لیے اس سوسائٹی میں ہم غوطہ زن ہوں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہت تحقیق کے بعد مجھے ایک کالم دکھا جو کہ ریاض احمد سید صاحب نے روزنامہ جنگ میں 4 اگست 2013 میں لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس پورے معاشرے کے خد و خال اپنی تحریر میں واضح کر دیے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریاض احمد سید صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری طرح چینیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ان کی لوک داستانوں میں چاند دیوتا کا ذکر آتا ہے، جو دیگر فرائض منصبی کے علاوہ عشق و محبت کا پورٹ فولیو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو روز اول سے ہی میاں بیوی کو سرخ رنگ کی ڈوری سے باندھ دیتا ہے۔ شادی کا وقت آتا ہے تو دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں اور یوں ملاپ ہو جاتا ہے۔ چینی میتھالوجی میں سرخ رنگ کی بھی خاص اہمیت ہے، جسے بے پناہ راحت و مسرت اور برکت کے سمبل کے طور پر لیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کو باندھنے والی سرخ ڈوری کے علاوہ شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ کا راج ہوتا ہے۔ پہناووں، دعوتی کارڈز، گفٹ باکسز اور کیش کے لفافوں سے لے کر ویڈنگ مال اور حتیٰ کہ دولہا کے گھر کی تزئین و آرائش تک ہر جانب سرخی بکھری دکھائی دیتی ہے۔ پھولوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بہر طور سرخ ہوں اور کوئی دوسرا رنگ نہ آئے۔ یورپی شادیوں میں جہاں ہر طرف سفید پھولوں کی بہار ہوتی ہے، چینی انہیں نحوست کی علامت شمار کرتے ہیں، جو محض غمی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشرق کی روایت کی مانند چینیوں کے نزدیک بھی شادی محض 2 انسانوں کا ملاپ نہیں ہوتا،
بلکہ دو کنبوں کی قربت کا موجب بنتا ہے۔ لہذا شادی کی تمام تر تفصیلات بڑے بزرگ ہی طے کرتے ہیں اور اس بہانے ایک دوسرے کے گھر کے خوب چکر لگائے جاتے ہیں۔ شادی کی تاریخ کے تعین کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ شبھ دن اور شبھ گھڑی کی تلاش کے لیے ستارہ شناسوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ دلہا کی طرف سے دلہن کے لیے بری لے جانے کا رواج چینیوں کے ہاں بھی ہے، جیسے ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے، جسے وہ گرینڈ گفٹس کا نام دیتے ہیں۔ چینی روایات میں 9 کے عدد کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ان کے علم الاعداد کے مطابق 9 کے عدد سے تشکیل پانے والے چینی لفظ کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والی۔ چنانچہ شادی کو پائیدار بنانے کے لیے 9 کے عدد کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے تو 9 کی تعداد پوری کرنا ہوگی۔ مثلاً کوئی جواب دینا ہے تو 9 جوڑنے سے جواب دیا جائے گا۔ کسی نے رومال دینا ہے تو 9 عدد ہوں گے۔ کوئی پھل دینا چاہتا ہے تو 9 دانے ہوں گے۔ یہ 9 تو کم از کم ہے۔ آپ نے زیادہ کرنا ہے تو کوئی حد نہیں، یعنی 999، 9999 یا خالی 99۔ الحاظ القیاس کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر 9 کے چکر سے باہر نہیں نکلنا۔ چنانچہ سلامی وغیرہ بھی اسی حساب سے دی جاتی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں، راکم کو دلہا کی جانب سے دیے گئے شادی کے کھانے یعنی دعوت ولیمہ میں شرکت کا موقع ملا۔ ویڈنگ ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ ہر طرف بکھری سرخی کا یہ عالم کہ گویا پورے ماحول کو بحرہ احمر میں ڈبکی دے کر چین کے اس قصبے میں رکھا گیا تھا۔ روایتی چینی کھانے جس میں غیر ملکی مہمانوں کے ذوق و ضرورت کا خیال بھی رکھا گیا تھا، ہمارے ہاں کی طرح سلامی کا رواج وہاں بھی تھا، مگر وصولی کا طریقہ کار انوکھا تھا۔ مہمان ویڈنگ بک پر اپنا نام اور سلامی میں دی جانے والی رقم کا اندراج کرتے اور سرخ لفافے اٹینڈنٹ کو تھما دیتے۔ یہاں بھی 9 کے عدد کا راج تھا۔ سلامی کی رقم باہتمام 9 سے ہی جڑی ہوتی تھی۔ بیجنگ کے نواحی علاقے شن لی کے اس ویڈنگ ہال کے سامنے کھڑے راکم کو یوں لگا کہ گویا یا پاکستان ہی کا کوئی گاؤں ہے جہاں پر یہ شادی ہو رہی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے ہاں شادیوں میں نام اور سلامی کی رقم کا اندراج مہمان خود نہیں کرتے، بلکہ یہ فرض کسی اور کے ذمے ہوتا ہے۔ مگر اندراج کا مقصد وہی تھا کہ یہ لفافے فری میں نہیں مل رہے، کل کو لوٹانے بھی ہیں۔ مہمانوں یا ان کے بچوں کی شادیاں بھی تو ہونا ہے۔ رخصتی کا منظر بھی مشرقی رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ دلہن کو گاڑی میں بٹھانے کا فریضہ کسی بھاگوان کے ذمے ہوتا ہے جو شوہر اور بچوں والی ہو اور ماں باپ اور ساس سسر بھی حیات ہوں۔ اس دوران دلہن کی بہن سہیلی اس پر سرخ رنگ کی ننھی سی چھتری تانے رکھتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نشست پر مٹھی بھر چاول پھینک دیتی ہے۔ گاڑی کے پیچھے سرخ رنگ کی چھلنی اور آئینہ باندھنے کا رواج بھی ہے۔
جسے بدروحوں سے دلہن کے تحفظ کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج نہیں رہا، مگر چین میں آج بھی دلہنیں رخصتی کے وقت آنسو ضرور بہاتی ہیں، اور ماں آخری پیار کے بعد اسے پند و نصیحت کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ چینی دلہنیں مائیوں میں بھی بیٹھتی ہیں، شادی سے چند ہفتے پہلے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں اور گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت والدین، بہن بھائیوں اور سکی سہیلیوں کے ساتھ گزارتی ہیں۔ چین میں جہیز کا بھی رواج ہے، جو نئے گھر کی بنیادی ضرورت پر مشتمل ہے اور شادی سے 9 دن پہلے دولہا کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ چینی شادیوں میں لیشی منی بھی ایک خاصے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں شادی کی تقریب میں مختلف مواقع پر ہونے والے خرچوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے سلامی، منہ دکھائی، رخصتی، خرچہ وغیرہ۔ چینی ان سب مواقع کے اخراجات کے لیے صرف ایک یعنی دائمی خوشبختی لیشی من سے گڈ لک فار ایور جادوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دولہا بھی اس سے مبرہ نہیں۔ بارات روانہ ہوتی ہے تو دولہا لیشی منی الگ سے سرخ رنگ کے لفافے میں رکھ لیتا ہے، جو حسب حیثیت 9 کے عدد سے ہی تعلق رکھتی ہے، یعنی 9 کا عدد اس میں شامل رہتا ہے۔ ضروری رسومات کے بعد وہ یہ رقم دلہن کے لواحقین کو نظر کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دلہن کو جانے دیا جائے۔ رخصتی کے وقت والدین کی طرف سے بیٹی کو دیے جانے والے پیسوں کو بھی لیشی منی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ولیمے کے موقع پر دولہا کو ملنے والی سلامیوں کو بھی لیشی منی کا نام دیا جاتا ہے۔ یوں چینیوں نے اس حوالے سے کافی سہولت پیدا کر رکھی ہے کہ 3-4 ناموں کے بجائے فقط لیشی سے کام چلا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 9 بہاتہ جوڑے کو دائمی خوشبختی سے بہتر اور گڈ لک فار ایور عمدہ وش اور دعا کی صورت میں اس سے زیادہ کیا دعا دی جا سکتی ہے۔ گو آج کل ماڈرن شادیاں بھی ہو رہی ہیں، مگر رسم و رواج اور روایات و اقدار کے پاسداروں کی چین میں آج بھی کوئی کمی نہیں۔ اب یہ اس معاشرے کا جو پس منظر آپ کے سامنے رکھا، یہ ہمارے روزنامہ جنگ کے کالم نگار جناب ریاض احمد سید، ہم نے ان کی آنکھ سے دیکھا، اور وہ بھی 2013 کی بات ہے، جب چین اتنی ترقی پر نہ تھا، پر اب تو 2025 ہے، یعنی 12 سال۔ ان سالوں میں بہت کچھ تو بدل گیا ہوگا، پر روایات تو بمشکل ہی بدلتی ہیں۔ اس وقت میں لوگوں کے لائف سٹائل کچھ اور تھے اور اس وقت میں کچھ اور ہیں۔ اگر ہم پاکستان یا ہندوستان کو ہی لے لیں کہ آج ہمارے اخراجات کو اگر 2013 سے موازنہ کریں تو یہی پتہ چلے گا کہ اس دور میں پیسے چاہے ہم کم کماتے تھے، پر اخراجات بھی اتنے ہی کم ہوتے تھے۔ اب اخراجات تو بڑھ گئے ہیں، پر آمدن اس طرح نہیں بڑھی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ چینی اب شادیوں پر اتنا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کی مشہور نیوز ایجنسی رائٹرز کہہ رہی ہے کہ چین میں شادی اور فیملی لائف شروع کرنے میں عدم دلچسپی کی ایک بڑی وجہ بچوں کی پرورش اور تعلیمی اخراجات میں اضافے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں چین کی اقتصادی ترقی
سست روی کا شکار ہونے کے باعث بھی نوجوانوں کو ملازمت کی تلاش میں مشکلات درپیش ہیں، جبکہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہیں۔ بچوں کی شرح پیدائش میں کمی کی وجوہات۔ اردو پوائنٹ کی ایک رپورٹ جو کہ 10 فروری 2025 کو ان کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی، اس میں یہ لکھا تھا کہ چینی مائکرو بلاگنگ سائٹ ویبو کے ایک صارف نے اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا، اگر میں اپنے والدین پر انحصار نہ کروں تو میں گھر خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اور شادی کرنا تو اور بھی زیادہ بڑا خرچ ہے۔ مذکورہ صارف نے مزید کہا، اس سال مجھے اچانک محسوس ہوا کہ سنگل غیر شادی شدہ رہنا بھی بہت اچھا ہے، اتنا دباؤ نہیں ہے، میں خود کماتا ہوں اور خود خرچ کر دیتا ہوں۔ چین نے سن 1980 کی دہائی میں زیادہ آبادی کے خدشات کے پیش نظر ایک بچہ کی پالیسی نافذ کی تھی۔ یہ پالیسی 2016 میں ختم کی گئی۔ سن 2021 میں جوڑوں کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن چین کی ڈیموگرافک تبدیلی کے آثار پہلے ہی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں کم ہوتی شادیوں سے پنشن اور صحت عامہ کے نظام پر آنے والے سالوں میں دباؤ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایک طویل المدتی متوقع اقدام کے تحت بیجنگ نے ستمبر میں اعلان کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کی قانونی عمر میں بتدریج اضافہ کرے گا، جو کہ فی الحال 60 سال ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے طویل عرصے سے شادی اور بچوں کی شرح پیدائش میں کمی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چین میں بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہے۔ پچھلے کچھ سال معاشی ترقی کی تیز رفتاری نے یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر لینے والے افراد کے لیے کام تلاش کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور جن کے پاس ملازمتیں ہیں، انہیں ہر وقت اپنی ملازمتیں کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف وسکانسن کے پروفیسر یی فوشیان کا کہنا ہے کہ شادیوں کی شرح میں اتنی بڑی کمی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ 2019 میں کورونا کی عالمی وبا کے دوران بھی صرف 12.2% کی کمی واقع ہوئی تھی۔ پروفیسر یی فوشیان نے بتایا کہ سال 2013 میں 1,34,70,000 نوجوانوں نے شادی کے لیے رجسٹر کیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال شادیوں کی تعداد اس سے نصف سے بھی کم تھی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے گزشتہ سال حکام نے چین کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں پیار کے موضوع پر تعلیم دینے کا کہا ہے، تاکہ شادی، محبت، اولاد اور فیملی کے حوالے سے مثبت سوچ پیدا کی جائے۔ گزشتہ سال بچوں کی شرح پیدائش میں بہتری دیکھنے میں آئی تھی، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2024 ریگن کا سال تھا اور اس دوران پیدا ہونے والے بچوں کی قسمت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تاہم شرح پیدائش میں معمولی اضافے کے باوجود چین کی آبادی میں 3 سالوں سے مسلسل کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ سال 26 لاکھ جوڑوں نے طلاق کا مقدمہ دائر کیا تھا، جو سال 2023 کے مقابلے میں 1.1% ہے۔ چین کی سول افیئرز یونیورسٹی نے ملک میں شادی کی روایت برقرار رکھنے
اور شرائح پیدائش بڑھانے کے لیے نیا تعلیمی پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت طلباء کو شادی کی ڈگری دی جائے گی۔ چین کی سول افیئرز یونیورسٹی کی شادی کی ڈگری دینے کے اعلان کا مقصد شرح پیدائش میں اضافہ اور شادی کرنے کی کم ہوتی ہوئی روایت کو بحال کرنا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت بیجنگ میں قائم یونیورسٹی میں رواں برس ستمبر میں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام شروع کیا جائے گا تاکہ ایسے پروفیشنلز تیار کیے جائیں جو شادی سے متعلق صنعت اور کلچر کو فروغ دیں۔ چین کے شادی اور خاندان کے مثبت کلچر کو نمایاں کرنے کے مقصد کے تحت کورس ترتیب دیا گیا ہے اور اس طرح طلباء اور عوام کو چین کی شادی کی روایت کو فروغ دینے کے لیے آگاہی دی جائے گی۔ میرج ڈگری پروگرام میں ابتدائی طور پر رواں برس 12 صوبوں سے 70 طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔ ڈگری کے کورس میں فیملی کونسلنگ، شادی کی منصوبہ بندی اور میچ میکنگ پروڈکٹس کا فروغ شامل ہے اور اس کو میرج سروسز اینڈ مینجمنٹ نام دیا گیا ہے۔ سول افیئرز یونیورسٹی کے نئے ڈگری پروگرام پر سوشل میڈیا میں مذمت کی جا رہی ہے اور شادیوں کی شرح میں کمی روکنے کے لیے اس کوشش کو بے سود قرار دے رہے ہیں۔ چین کی حکومت نے بچہ پیدا کرنے کے خواہش مند جوڑوں کے لیے شادی لازمی قرار دی ہے اور والدین کو بچے کی رجسٹریشن کے لیے شادی کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا اور اس کے بدلے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب ان حالات اور واقعات کو پیش کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اوپر بتائے گئے بہت سے عوامل کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں اور مجھے ان کا پتہ مختلف یوٹیوب ویلاگ دیکھ کر ہوا، جیسا کہ چین میں لڑکے کو شادی کرنے کے لیے جاب، کاروبار، اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ ساتھ شادی کے لیے اپنا ذاتی گھر بھی لازمی خریدنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لڑکے کے پاس اپنی گاڑی ہونا بھی ضروری ہے۔ چلیں بیچارہ یہ سب کہیں نہ کہیں سے ارینج کر بھی لے، پھر بھی ایک اور عجیب ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لڑکی کے گھر والوں کو ایک اچھا خاصا جہیز دینا پڑتا ہے تو پھر ہی رشتہ ملتا ہے، ایسے ہی چین میں لڑکے کو اچھا خاصا جہیز لڑکی کو دینا پڑتا ہے۔ اور دوسرا لڑکی کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی لڑکی 25 یا 27 سال کی عمر سے تجاوز کرتی ہے تو اسے شادی کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے اس عمر سے زیادہ جو لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ مشکل سے ہوتا ہے۔ دوسرا، شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ یہاں مغربی ملکوں کی طرح شادی سے پہلے ریلیشن میں رہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے بھی نوجوانوں میں شادی کا رجحان نہیں ہے، کیونکہ یہ جوڑے نہ صرف بغیر شادی کے ایک ساتھ رہتے ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی اس روش کی وجہ سے ان کے والدین بہت پریشان ہیں، اس لیے چین کے مختلف شہروں میں شادی مارکیٹس تک کو لگانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کا بایو ڈیٹا لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے والدین ملتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ تعلق بڑھاتے ہیں اور پھر یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اور پھر بچے آپس میں ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کو جان سکیں، اور اس طرح یہ بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب چین کی حکومت ان جیسے اقدامات کو بڑھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ شادی کے بغیر بچے رکھنے
والوں کو کی حوصلہ شکنی بھی کر رہی ہے کہ ان کو برتھ سرٹیفکیٹ، داخلوں اور دیگر معاملات میں اب وہ آسانی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب ہو جائے بات بچوں کی کم شرح پیدائش پر، تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ممالک کو اپنی پالیسیاں بڑی سوچ سمجھ کر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چین نے ایک وقت میں بچوں کی زیادہ پیدائش پر پابندی لگائی تھی، اسے ایک مختصر وقت تک ہی لاگو رکھنا چاہیے تھا اور وہ عرصہ کم ہونا چاہیے تھا۔ اب لوگوں نے اس قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کرنے کی عادت ڈال لی، تو دوبارہ اس روش پر لے کر آنا میری نظر میں آسان نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے بہت سے دنیا کے ممالک ایسے بھی ہیں جو بچے پیدا کرنے پر بہت سی سہولیات دے رہے ہیں، گو کہ چین بھی بہت سی مراد شادی کرنے والوں کو آفر تو کر رہا ہے، پر وہ ناکافی ہے۔ اس میں ان کو اپنے ملک کے دوسرے قوانین میں بھی کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے، جہاں سے لوگوں کا رجحان شادی اور بچوں پر جائے۔ جس شخص کو کمانے کی فکر زیادہ ہوگی، اس کے اخراجات اس کی کمائی سے بڑھ رہے ہوں گے، تو وہ اپنا گھر آباد کرنے یا بچے پیدا کرنے کی طرف راغب ہونے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ شادی کرنا بھی وہاں بہت مہنگا نظر آ رہا ہے۔ تو جب شادی کے بعد بچے کے اخراجات بھی پورے کرنے پڑیں تو سوچ پھر کہاں جائے گی؟ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چین ایک سیکولر ملک ہے جہاں زیادہ مذہبی سوچ نہیں پائی جاتی، جبکہ جن معاشروں میں کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی ہوتی ہے، چاہے وہاں غربت ہی کیوں نہ ہو، وہاں شادیاں اور بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی مثال پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک ہیں، کیونکہ دنیا کا ہر مذہب افزائش نسل پر زور دیتا ہے۔ شادی کرنے کے بارے میں بڑے واضح احکامات بھی ہیں مختلف مذاہب میں، تو معاشرے کو بہتر اور کنبہ پروری بڑھانے میں مذہب کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں چین کو اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ باقی اب آپ بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی آراء سے کامنٹ کر کے آگاہ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔